اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ تقدیر کا لفظ ہم اپنی زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس کے متعلق ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بھی زندگی میں دیتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہ لفظ پہ غور کیا ہے کہ بنیادی طور پہ تقدیر ہے کیا؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے اس زبان سے جو کسی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا ذمہ دار پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ تقدیر کو جس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سن کے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اپنی اس نشست میں اس لفظ تقدیر کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پہ تقدیر ہے کیا اور اس کا ماخذ کدھر سے ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ قمر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کو ایک مقرر قدر پہ تخلیق کیا گیا ہے۔ عربی میں لفظ قدر استعمال ہوا ہے، تو بیسیکلی قدر کیا ہے، اسی سے پھر لفظ تقدیر نکلتا ہے۔ قدر جو ہے یہ کسی چیز کا ایک مقرر پیمانہ ہے، مقدار ہے، ناپ ہے یا حد ہے۔ جیسے ہم لمیٹیشن یا ڈی لمیٹیشن بھی ریسرچ کی زبان میں اسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی سے پھر لفظ تقدیر نکلا ہے، یعنی تقدیر کسی چیز کا کسی کے لیے مقرر ہو جانا یا اس کا مقدر کر دیا جانا، یہ بیسیکلی تقدیر ہے۔ قدر جو ہے وہ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حد ہے، پیمانہ ہے، جبکہ تقدیر وہ نتیجہ، وہ حالت ہے جو اس حد یا اس پیمانے کے تحت مقرر کی جاتی ہے۔ یعنی قدر جو ہے وہ مقدار کی، حد کی نشاندہی ہے، جبکہ تقدیر وہ یا مقدر وہ حالت ہے جو اس پیمانے کی حد کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ ہم انسانوں نے یہ جو تصور ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے یا تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے تقدیر کے متعلق یہ اپنے اندر ڈیولپ کر لیا ہے کہ تقدیر جو ہے وہ کسی مستقل چیز کا نام ہے جو آلریڈی پہلے سے فکس ہو چکی ہے، اور ہماری زندگی میں چاہے وہ خوشگوار واقعات ہوتے ہیں یا ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہماری لکھی ہوئی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر اس اصول کو ہم ہی سمجھ لیتے ہیں کہ قانون فطرت میں یہی اصول ہے، تو پھر میرے خیال میں ہمارے لیے جو ہے کسی قسم کا مواخذہ نہیں رہے گا، ہم سے کوئی چیز پوچھی نہیں جا سکتی۔ فار ایگزامپل کسی بندے کے ہاتھوں سے کسی انسان کا قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس یہ ایک ویلڈ آرگومنٹس ہوگا دا ڈے آف دا ججمنٹ کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو میرا اس چیز پہ کیوں مواخذہ کیا جا رہا ہے؟ اگر تقدیر کا وہ کانسیپٹ جو جنرل ہماری پبلک میں یا ہم نے جو سمجھا ہوا ہے، تو اس کے تحت تو پھر یہ عدل کا تقاضا نہیں ہوگا کہ جو چیز آلریڈی میرے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے اور پھر میں وہ کر لیتا ہوں، تو پھر مجھ پہ سوال و جواب کا حق نہیں بنتا۔ لیکن تقدیر کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ جب ہم اس کو قرآن کے حوالے سے پرٹیکولرلی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقامات پہ تقدیر کی بڑی ہی خوبصورت انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ایک آیات کے مطابق، قرآن مجید کی ایک سورت کی آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو، یا اس نے اپنی حالت بدلنے کو اپنی ترجیحات میں شامل نہ کیا ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان جو ادوار ہیں یا ایام ہیں ان کو ہم ایک جیسا نہیں رکھتے۔ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو باری باری تبدیل کرنا، گردش میں لے کے آنا۔ تو جب ہم ان دو آیات کو اکٹھا وہ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو یہ بات بڑی واضح کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو تقدیر ہے ایک تو وہ فکس نہیں ہے، کانسٹنٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، پہلے سے آلریڈی لکھی نہیں جا چکی، بلکہ اس کا تعلق ہمارے اعمال اور افعال اور ہماری وے آف لائف کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم
گزار رہے ہیں، ہمارے اعمال اور افعال پہ ہماری جو تقدیر ہے ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس میں جو ہے تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کس کی بیس پہ؟ ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد پہ۔ اس تقدیر کے کانسیپٹ کو ہم اگر اس طرح سمجھنا چاہیں کہ ایک بچہ جو امتحان دیتا ہے تو اس کے پیپر میں جو کامیابی ہے، اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے وہ ایک لا یا سسٹم کے تحت 50% فار ایگزامپل اس نے اگر نمبر حاصل کر لیے تو وہ بچہ وہ امتحان یا وہ پرچہ پاس کر لیتا ہے، اور اگر وہ 50% نمبر نہیں لیتا، اسے کم لیتا ہے، تو وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اب جو 50% کامیابی کا ایک معیار یا اصول فکس کر دیا گیا ہے، اس کو ہم ایز اے قدر لے سکتے ہیں۔ اب اس قدر کو تقدیر میں بدلنا جو ہے وہ اس بچے کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اگر محنت کرتا ہے اور 50% سے اباؤ نمبر لے لیتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ لیکن کامیابی کے لیے جو لا ہے یا پرنسپل ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، کامیابی کا معیار وہی 50% مارکس ہی رکھے گئے ہیں، لیکن بچے کے ہاتھ میں اپنی تقدیر کامیابی کے لحاظ سے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ وہ محنت کرتا ہے تو وہ 50% سے اباؤ نمبر لے لے گا اور وہاں پہ پاس ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نظام قدرت تخلیق کیا ہے، اس میں ہر چیز کسی نہ کسی قدر کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی قدر میں تبدیلی آتی ہے تو پھر نظام کے درم برم ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی جو تقدیر ہے، اگر ہم اس ساری گفتگو کو سم اپ کرنا چاہیں تو تقدیر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، ہمارے افعال کے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ تقدیر کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم نے قرآن مجید میں اس کے ریفرنس سے 2 آیاتوں کے متعلق بات کی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں پہ ایام یا دن یا وقت ایک جیسا نہیں رکھتے، بلکہ اس کو پلٹتے رہتے ہیں، اس کو گردش دیتے رہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والی آیات میں ہم جب یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب کہ اس قوم نے اپنی حالت کو بدلنا اپنی ترجیحات میں شامل نہ کر لیا ہو۔ تو بنیادی طور پہ ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جو تقدیر ہے یہ کوئی فکس نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اور جو ہے اس میں کسی قسم کی پھر جو ہے تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ایز اے مسلمان یا ایز اے اسلام جو دعا ہے اس کو تقدیر میں استثناء کہا گیا ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ آپ کا جو تقدیر ہے اس کو بدل سکتی ہیں، اور اس طرح جو ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ کوئی اٹل شے نہیں ہے، کوئی مستقل شے نہیں ہے، بلکہ اس میں موڈیفیکیشن کی گنجائش بھی ہے، تبدیلی کی گنجائش بھی ہے، لیکن اس موڈیفیکیشن اور تبدیلی کا انحصار انسان کی اپنی ذات پہ ہے، انسان کی اپنی شعوری صلاحیتوں پہ ہے، انسان کے اپنے اعمال و افعال کے اوپر ہے۔